सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं नासिर हूँ और एक और अपने दीनी प्रोग्राम का शुमारा लेके आ गए आपके लिए। और हमारे साथ यहाँ हजरत मुफ्ती नज़ीर साहब हैं। मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फिर से हमसे एक बार जुड़ने के लिए। पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, मैं इससे पहले कि अपने मौजू पे आऊँ जिस पे हम बात करने वाले हैं, मुझे ना बड़े लोग कह रहे हैं कि इस साल जो ये रमज़ान का महीना निकला है काफ़ी तेज़ निकला और लोग जो हैं वो इबादतों में मशगूल रहे। आप देखें कि लॉकडाउन भी रहा, लोग घरों में ही रहे, तो अच्छी बात ये हुई कि उन्होंने काफ़ी जो वक्त है वो इबादतों के साथ ही गुजारा। और एक और बात जो मैं यहाँ आपसे कहना चाहता हूँ कि आखिरी अशरा है इस रमज़ान का, पहले इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में पहली बात यह है कि रमज़ान मुबारक यकीनन बरक़ात और रहमतों और मग़फ़िरतों का महीना है और इसमें अजीब असरात होते हैं जिसका इनकार ही नहीं किया जा सकता। हर इंसान उन असरात को महसूस करता है कि बड़ी बशाशत रहती है, सुकून रहता है और आमाल का शौक होता है, माहौल में सुधार आ जाता है, मस्जिदों में तादाद बढ़ जाती है। ये सारा कुछ होता है रमज़ान के बरक़ात और असरात ही होते हैं। यहाँ तक कि वो इंसान जो तरह तरह की बुराइयों में होता है उसको भी थोड़ा सा एहसास होता है कि आजकल रमज़ान है, मुझे आजकल कम से कम नहीं करना चाहिए। और उसकी बड़ी वजह यह है कि शैतान चूंकि बंद कर दिया जाता है इसलिए माहौल में सुधार आता है। अब हो सकता है किसी जहन में सवाल पैदा हो जाए, जब शैतान बंद कर दिया जाता है तो फिर रमज़ान में भी गुनाह क्यों होते हैं? उसका जवाब यह है कि रमज़ान गुनाह करने के लिए इंसान को 3 ताकतें उभारती हैं। एक है शैतान, एक है इंसान का नफ्स और एक है माहौल। माहौल से मुराद है आसपास के लोग, आसपास की सोसाइटी, आसपास का जैसा उठना बैठना पाया जा रहा होगा वो लोग। तो कभी इंसान जो है वो किसी दोस्त की वजह से, रिश्तेदार की वजह से, अफसर की वजह से, साथी की वजह से, कुलीग की वजह से, रस्मों की वजह से, फैशन की वजह से, अफराद की वजह से गुनाह की तरफ चला जाता है। और कभी जो है वो इंसान को नफ्स गुनाह की तरफ उभारता है और शैतान भी उभारता है। तो रमजान में शैतान तो बंद हो चुका होता है, लेकिन नफ्स और माहौल तो बहरहाल यही है, इसलिए इनकी वजह से असरात पड़ते हैं और आदमी गुनाह कर लेता है। लेकिन फिर भी पूरे साल के मुकाबले में रमजान का माहौल बहुत साफ शफाफ माहौल होता है, इसलिए कि उसमें मग़फ़िरतें उतरती हैं, इंसान अमाल ज़्यादा करते हैं, तिलावत ज़्यादा होती है, मस्जिदों में आबादी बढ़ जाती है। तो इसलिए रमज़ान का पहला महीना रहमतों का, पहला अशरा रहमतों का है, दूसरा अशरा मग़फ़िरतों का है और तीसरा अशरा जहन्नम से खलासी और आज़ादी का है। ये चूँकि हदीस में है इसलिए अब ये आखिरी अशरा है तो जितना ज़्यादा हो सके दुआएं की जानी चाहिए और जितना अल्लाह से बिलक बिलक कर रो करके और आहोजारी के साथ दुआएं की जाएंगी तो यकीनन अल्लाह ताला शानो दुआओं को कबूल करते हैं। तो आखिरी अशरा जो है उसमें और ज़्यादा कदर की जानी चाहिए और ज़्यादा एहतमाम होना चाहिए आमाल का, खुसूसन आज के इस माहौल में जबकि हम तरह तरह की परेशानियों में घिरे हुए हैं। बीमारी के खतरात अलग हैं, माशी तंगदस्ती अलग है, मौसम मुवाफिक नहीं है और किस्म किस्म की परेशानियां इंडिविजुअल घरेलू एतबार से भी, औलादों के एतबार से भी, सेहत के एतबार से भी, फाइनेंशियली भी लोगों को तरह तरह की मुश्किलात हैं। तो इस मुश्किल की सूरत हाल के अंदर हमें जहां दूसरे ज़राए इस्तेमाल करते हैं वहां तौबा और इस्तिग़फ़ार और अल्लाह से दुआएं भी करनी चाहिए। खुसूसन ये जो वबाई बीमारी है, इस वबाई बीमारी के फैलाव के चूंकि खतरात ज्यादा हैं और अगर खुदा न खास्ता अगर ये वबाई बीमारी जो अब तक इंसान से इंसान को लग रही है, अगर ये एयरबॉर्न बन गई, एयरबॉर्न का मतलब हवा में अगर ये आ गई और हवा के जरिए से अगर फैलने लगी फिर तो और ज्यादा मुश्किल होगा। और अब तक के डॉक्टरों का कहना तो यही है कि साहब ये हवा के जरिए से नहीं फैल रही है, हवा के जरिए से ज्यादा से ज्यादा जब किसी इंसान ने छींका और वो इन्फेक्टेड इंसान होगा तो उसकी छींक के जरिए से जो वायरस बाहर आ गया ये कुछ देर तक रहेगा, कुछ चीजों पर ये रहेगा चंद घंटे, कुछ चीजों पर रहेगा ये और ज्यादा, कुछ चीजों में ज्यादा 1 दिन तक रहेगा, बाद में खत्म हो जाएगा। और उस एरिया में अगर कोई दूसरा इंसान आ गया तो हो सकता है ये वायरस उसको लग जाए। लेकिन अगर ये फिजा में वायरस आ गया और फिजा के जरिए फैलने लगे, जैसे इन्फ्लुएंजा हुआ करता है, वो फिजाई असरात की वजह से फैलता है, फिर तो लोग अपने घरों में भी रह नहीं पाएंगे क्योंकि हवा तो घरों में भी आएगी। तो ये खतरात हैं, खतरा से बचाव के लिए हमें रमजान का मुकद्दस महीना एक बेहतरीन गोल्डन चांस है। खूब दुआएं की जानी चाहिए, शौक के साथ लोग रोजा रखें, कुरान की तिलावत करें, तरावी पढ़ें, दुआएं करें।
اور حلال روزی کمانے اور حلال روزی کھانے کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ پھر رمضان کے اثرات و برکات ضرور ہمیں ملیں گے۔ بالکل مفتی صاحب، اور اب آج کے موضوع پہ ہم آتے ہیں، اور آج کا موضوع کافی اس پہ بات ہونی چاہیے، ہم نے ریڈیو پہ بھی اس پہ بار بار بولا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت یہ وبائی بیماری چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو کہ فلاحی ادارے ہیں وہ یہ بار بار کہتے رہتے ہیں کہ ہم سے جو سامان لیا گیا ہے، ہم وہ اپیل کرتے ہیں لوگوں سے، وہ واپس نہیں دیتے۔ ہوردنگ کر رہے ہیں لوگ، ایک بار اگر کوئی چیز لے لی تو واپس نہیں کر رہے، یہ نہیں سوچ رہے کہ اس سے شاید دوسرے کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ بازار سے بھی اٹھا کے چیزیں خرید رہے ہیں اور انہیں بند کر رہے ہیں، گھروں میں رکھ رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید کبھی آگے کام آ جائے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، اس بارے میں بڑی فکر مندی کی بات ہے، بہت سوچنے کی بات ہے، تشویش کی بات ہے۔ پہلے صورتحال کو سمجھیں اور صورتحال سمجھنے کے بعد پھر ہمارا رویہ دیکھیں کیا ہے، اور پھر رویے کے بعد پھر ہمیں سدھار کیا کرنا ہے۔ جی پہلی بات یہ ہے، صورتحال یہ ہے کہ کووڈ کی بیماری مسلسل بڑھ رہی ہے، اور پہلے یہ صرف بڑوں اور عمر والے حضرات پر ہی اثر انداز ہو رہی تھی، اور اب اس وقت یہ کم عمر کے لوگوں پر بھی اثر انداز ہے۔ چنانچہ پچھلے سال اسی طرح کا رمضان تھا، اور رمضان میں سب لوگ کہتے تھے کہ جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ مسجدوں میں نہ آئیں، ان پر زیادہ خطرات ہیں، جن کا امیون سسٹم کمزور ہو چکا ہے ان پر بیماری ہونے کے زیادہ۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ کم عمر لوگ بھی، یہاں تک کہ چھوٹے بچے بھی اور جوان بھی متاثر ہیں۔ میں اپنے معلومات میں ایسے کئی جوانوں کو جانتا ہوں جو اس وقت کووڈ پازیٹیو ہیں، حالانکہ وہ جوان ہیں، انمیرڈ ہیں، مگر کووڈ پازیٹیو ہیں۔ میں ایسے چند آدمیوں کو جانتا ہوں کہ جو بالکل صحت مند ہیں اور کسی طرح کی کوئی کمی ان کا نہیں، لیکن ان کو نہیں معلوم ہے وہ کہاں سے۔ میڈیکل سے وابستہ میرے جاننے والوں میں ایسے ہیں کہ جو میڈیکل سے وابستہ ہیں اور وہ بہت خدمت کر رہے تھے اور کووڈ سینٹروں میں ہی کام کر رہے تھے، اور جو کوارنٹائن سینٹر ان میں بیچاروں نے کام کیا، آج وہ مجھے فون کر کے بتا رہے تھے کہ ہم پازیٹیو آ گئے ہیں۔ تو غرض یہ کہ بیماری کی دوسری لہر جو ہے وہ مسلسل پھیلتی جا رہی ہے، اور بڑوں سے اتر کر اب جوانوں میں بھی اس کے اثرات آ گئے ہیں۔ اس بڑھتی ہوئی بیماری کی صورتحال میں خطرات اس بات کے ہیں کہ آگے چل کر کے یہاں کی جو میڈیکل کی طرف سے فیسلٹیز ہیں وہ کم ہو جائیں گے، کم ہوتے ہوتے بحران کا شکار ہوں گے۔ جیسے بہت سارے دوسرے شہروں کے متعلق ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ وہاں ہسپتالوں میں یہ ہو گیا اور کوہرام مچ گیا، اور لوگ باہر داڑے مار مار کے رو رہے ہیں، اور ڈاکٹروں پر حملے کیے گئے، ڈاکٹروں نے یہاں سے بھی برا کیسا رویہ اختیار کیا۔ یہ ساری صورتحال کا مطلب کیا ہے کہ جب آکسیجن کی کمی ہوگی، جب دوائیوں کی کمی ہوگی، جب وینٹیلیٹر نہیں ملیں گے اور بیمار پڑے رہیں گے، اور پھر ہسپتالوں کے باہر گلیوں میں بیمار پڑے رہیں گے، تو تشویشناک صورتحال پیدا ہوگی۔ یہ صورتحال اللہ کرے، اللہ حفاظت فرمائے کہ اللہ کرے یہاں نہ ہو، وہ یہ کہ بیماری کی تعداد اتنی نہ بڑھ جائے جس کی وجہ سے یہاں آکسیجن کی کمی کا معاملہ پیش آ جائے، وینٹیلیٹروں کی کمی کا معاملہ پیش آ جائے، ہسپتالوں میں جگہ باقی نہ رہے۔ اس سے بچنے کے لیے جہاں کئی طرح کی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے، ان تدابیر میں سے ایک تدبیر بڑی اہم یہ ہے کہ محلے محلے میں اس کے لیے آکسیجن کا انتظام ضرور رہنا چاہیے، اور وہ آکسیجن جس طرح سے بھی مہیا کیا جا سکتا ہے وہ موجود رکھیں، تاکہ خدا نخواستہ اگر محلے میں اس طرح کے پیشنٹ پائے گئے جو پازیٹیو ہوں اور ان کو آکسیجن کی لیول کم ہو گئی اور ان کو ضرورت پڑ جائے تو ان کو آکسیجن مہیا کیا جائے۔ یہ والنٹری بنیادوں پر کیا جائے، رضاکارانہ بنیادوں پر کیا جائے، جیسے کہ مسلمانوں کا مزاج ہمیشہ سے رہا ہے کہ خیراتی کاموں میں بہت بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، اور یہ مثالی رویہ پایا جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں، اور قابل فخر ہوتا ہے۔ تو اس لیے شوق اور جذبے کے ساتھ یہ اس کا انتظام کیا جانا چاہیے، تاکہ آئندہ اگر صورتحال تشویشناک ہو گئی تو اس وقت ہم کسی بحران کا شکار نہ ہوں۔ ایک بات تو اس وقت یہ عرض کرنی تھی۔ دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو مثلا کوئی چیز دی گئی اور اسے استعمال کے لیے دی گئی، وہ اس کو امانت سمجھیں، اور یہ جان لیں کہ جس ادارے کی طرف سے، جس ٹرسٹ کی طرف سے یا جس ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے کوئی چیز فراہم کی جا رہی ہے، انہوں نے لوگوں سے چندے کیے ہیں، اور چندہ کرنے کے بعد پھر وہ چیز کھڑی کی تیار کی ہے۔ اب وہ آپ کو انہیں دے دیا، آپ کو قبضہ کر کے بیٹھ گئے، یا لاؤبالی بن میں، لاپرواہی میں آپ دے ہی نہیں رہے واپس، تو یاد رکھیں وہ صرف آپ کے لیے یوز ان کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ شانہ
اعلان فرما رہے ہیں ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ یمنعون الماعون کا مطلب جو استعمال کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو دی جاتی ہیں وہ ضرور دی جانی چاہیے، روکنا نہیں چاہیے۔ یہ تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ چیزیں مہیا کی ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں، مگر جن لوگوں نے استعمال کرنے کے بعد اپنے گھروں میں اس کو بند رکھا ہے اللہ پاری بند کی بنا پر، یا اس لیے کہ ہو سکتا ہے آگے چل کر ہمیں ضرورت پڑ جائے پھر دوبارہ اس کو استعمال کریں گے، تو یا یہ چیزیں امانت ہیں اور ان کو واپس کرنا بہت ضروری ہے، بہت لازم ہے۔ اس میں کوتاہی بالکل نہیں ہونی چاہیے کہ صاحب ہم نے چیز لی اور بعد میں ان کو واپس ہی نہیں دے رہے ہیں۔ تو بہت سارے ادارے جو ہیں وہ پریشان رہتے ہیں کہ ہم نے سلنڈر جن جن کو پہنچا ہے وہ دے ہی نہیں رہے واپس، یا کبھی کچھ بہانے کرتے ہیں کبھی کچھ بہانے کرتے ہیں، یہاں تک کہ کئی لڑائیاں بھی ہو گئی۔ انہوں نے کہا بھائی وہ سلنڈر واپس کیوں نہیں کرتے؟ انہیں وہاں سے جواب میں کہا تم کو کون سا اپنے گھر کا تھا، وہ لوگوں کے چندے کا تھا، ہم کو ضرورت ہے، آئندہ ہو سکتا ہے ہمیں پھر ضرورت پڑ جائے ہم اپنے گھر میں۔ یہ رویے ٹھیک نہیں ہیں۔ اور تیسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس ایسی صورتحال کے اندر کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو استحصال کا حصہ نہ بنائے۔ استحصال کا حصہ بنانے کا مطلب یہ ہے اس کووڈ کی بنیاد پر پیسہ کمانے کا دھندا شروع نہ کر دیں۔ اور یہ تمام افراد جو اس سے جڑے ہوئے کہیں سے بھی ہیں ان تمام افراد کے لیے میسج ہے کہ ایک طرف سے اتنی دردناک صورتحال ہے، اتنی غمناک صورتحال ہے، لوگ اس طرح سے فکر مند ہیں، پریشان ہیں، خوف زدہ ہیں، اور چاروں طرف سے پورے ماحول کے اندر ایک تشویش کی لہر ہے، پزمردگی ہے، اور کہیں بشاشت نہیں ہے، اور ڈر ہے ہر ایک انسان کو کہیں مجھے نہ ہو جائے، ملنا جلنا بند ہو چکا ہے۔ اس ایسے ماحول کے اندر جبکہ ہمیں نرم پڑ جانا چاہیے، جبکہ یہاں سے لوگوں کو مدد دینی چاہیے، ہم اس ماحول کو پیسہ کمانے کا ذریعہ نہ بنائیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا مزاج اسی قسم کا ہو کہ وہ اس میں بھی پیسہ کمانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اور چیزیں جو مفت آ رہی ہیں وہ آگے پیسہ دے کر کے مہیا کر رہے ہیں، یا اسی طرح سے جو چیزیں کم قیمت پر دینی تھی اس پر مہنگے داموں پر دے رہے ہیں، اور ذخیرہ اندوزی کر کے پہلے چیز کو ڈمپ کریں گے، جب لوگوں کو بہت طلب ہو جائے گی تو پھر مہنگے داموں پر آگے مہیا کریں گے۔ بہرحال ہر آدمی خود سمجھے کہ کون آدمی اس سے کہاں جڑا ہوا ہے اور کون آدمی اس کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنائے ہوئے ہے۔ اور یاد رکھیں جب انسان کسی کی مجبوری میں اس سے پیسہ زیادہ کھینچتا ہے تو اللہ کی طرف سے سخت ترین پھٹکار اس پر آتی ہے، لیکن یہ کب آئے گی یہ نہیں معلوم، ہو سکتا ہے فوراً آ جائے اور ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد، اور کچھ عرصے کے بعد جب آتی ہے تو انسان پھر چھوٹ نہیں پاتا۔ یہ بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے، یہ انسان یہ نہ ایمان ہے، نہ یہ اسلام ہے، نہ یہ انسانیت ہے کہ ایک انسان اس کام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کسی ایسے ادارے سے وابستہ ہے جس ادارے کا کام ہے اس وبائی بیماری کے روک تھام کے لیے کام کرنا، اور وبائی بیماری سے متاثر افراد کے لیے محنت کرنا، چاہے وہ کسی طرح سے بھی ہوں، کسی بھی شعبے کی طرف سے ہوں، وہ اس کام کو ذریعہ بنائے پیسہ کمانے کا اور لوگوں سے پیسہ کھینچنے کا اور لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے اچھا پیسہ کمانے کا۔ یہ چیز خطرناک ہے، اور یہی تو ذریعہ وجہ ہے جس کی بنا پر اللہ کی طرف سے یہ عذاب انسانوں پر مسلط ہو گیا۔ تو جو لوگ وقتی طور پر پیسہ کما رہے ہیں تو اس کا استحصال کر کے وہ اللہ کی وارننگ کی زد میں ہیں، اور کسی بھی وقت ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ بعد میں لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائیں گے، مگر اس وقت انسان سمجھے اس وقت جب یہ انسان پر بھوت سوار ہو جاتا ہے کہ مجھے موقع ہے اس وقت پیسہ کمانے کا، چاہے وہ کسی بھی ادارے میں ہوں، کسی بھی جگہ پر ہوں، کسی بھی سینٹر میں ہوں، اور جب یہ بھوت سوار ہو جاتا ہے یہ آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھتا، اور انسان دوسروں کی مجبوری پر کوئی رحم نہیں کھاتا ہے اور اپنی جیب کو دیکھتا رہتا ہے۔ تو یہ رویہ ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ بہرحال اس وقت 3 باتیں میں نے عرض کی۔ نمبر 1 گیس، اس کا آکسیجن کا انتظام کیا جانا چاہیے۔ نمبر 2 یہ کہ جن لوگوں کے پاس یہ کووڈ سے متعلق کوئی بھی چیز کسی ادارے سے پہنچی ہو وہ واپس پہنچانی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور نمبر 3 جو ادارے یہ کام کر رہے ہیں وہ بڑی شفافیت کے ساتھ بہت پاک صاف ہو کر کے اور لوگوں کی آمدنی کو ٹھیک طرح خرچ کرنے کا اہتمام کریں، اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہونے پائے۔ اور جو لوگ اس کے ساتھ کہیں بھی جڑے ہوئے ہیں تو وہ لوگ اس پورے عمل کو پیسہ کمانے کا ذریعہ نہ بنائیں بلکہ اس کو خدمت خلق کا ذریعہ بنائیں۔ ایک طرف سے ایک انسان خدمت خلق کے نام پر کھڑا ہوتا ہے اور وہیں دوسرا انسان جو ہے وہ اس کو پیسے کمانے کا ذریعہ بنائے ہوئے ہے۔ ایک خدمت کر رہا ہے، دوسرا استحصال کر رہا ہے، دونوں کردار سامنے آ جاتے ہیں۔ ہم نے مطلب میرے سامنے جو واقعات آئے
वो वाक़या तो बड़े अजीब थे। एक तरफ से एक इंसान अपनी जान को खतरे में डाल रहा है। एक क्वारंटाइन सेंटर में मेरे जानने वाला है, उसने जज्बे में आकर के, जोश में आकर के, न मास्क, न हाथों में ग्लव्स और न वो पीपी का किट भी पहने हुए नहीं थे, और इसी हाल में वो क्वारंटाइन में लोगों की खिदमत करता रहा, यहाँ तक कि जिसके पास खाना नहीं उसको खाना पहुंचाना, जो बाथरूम नहीं जा सकता उसको बाथरूम ले जाना, और ये तमाम बेहतियातियों के साथ तकरीबन 20 दिन वो एक क्वारंटाइन सेंटर में रहा, सारी बेहतियातियों के बावजूद। उसके बाद जब निकल कर आया, उसके पेशेंट ठीक हो गए, वो आज ठीक हालत में है। हैरान हो गए हम सब लोग उसकी यह हालत देख करके कि तुमने सारी बेहतियातियां की हैं, इसके बावजूद तुम महफूज रहे। उसने कहा जी हाँ, मगर साथ में वो सुना रहा था कि वहां किस तरह से लोग जो है वो पैसा खींचते हैं ऐसे आदमियों से। वो पैसा खींचने वाले कौन कौन इदारों, किन किन तबका के लोग होंगे वो खुद समझ जाएंगे। लेकिन बहरहाल एक इंसान खिदमत कर रहा है, एक धंधा काम कर रहा है ताकि वो अल्लाह के यहाँ अजर पाए। वो एक मोमिन मुसलमान है और इंसानियत के नवाज़े, इंसानी खिदमत के जज्बे से काम करता है, रात दिन एक करता है। और दूसरा इंसान वही और उसी जैसा काम करता है, सिर्फ दुनिया कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, और न सिर्फ एक काम करता है बल्कि इस्तेहसाल भी करता है। बहरहाल हमें अच्छे से अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए और लोगों की कमजोरी और मजबूरी और परेशानी का गलत फायदा उठा करके पैसे खींचने से बचना चाहिए। जी बिल्कुल सही मुफ्ती साहब, ये सही आपने फरमाया। और हम भी यहाँ लोगों से अपील करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि अगर उन्होंने किसी फलाही इदारे से कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट लिया है तो मेहरबानी करके उसे सही वक्त पे वापस कर दें अगर आपका मरीज बिल्कुल ठीक हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम।